اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی کہ ظاہری زمین کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ حضرت مولا علی شیر خدا وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی اٹھا کر لاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور جب آپ نے زمین سے مٹی کو اٹھانا چاہا تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی کہ میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے یا میرا کچھ حصہ جنت کے اندر جائے اور کچھ حصہ جہنم کے اندر جائے۔ اور مٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دینے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی کا یہ واسطہ سن کر مٹی لیے بغیر ہی واپس لوٹ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں نے تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے اسے پناہ دے دی اور میں واپس آ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح سے واپس آ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے روح قبض کرنے کے کام حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا، کیونکہ وہ مٹی کو بطور امانت اٹھا کر لائے تھے اور امانت کا واپس کرنا بھی اسی شخص کے ذمہ ہوتا ہے کہ جو امانت کو لے کر آتا ہے۔ اور حکم ہوا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا، اب تم ہی اس کو اس کے ساتھ ملاؤ گے، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ چنانچہ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیج دیا تو آپ وہاں پر غمگین رہا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی جنس کا وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا اور وہاں پر سارے فرشتے ہی فرشتے موجود تھے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی حسین و جمیل عورت ان کے پاس بیٹھی ہے، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حوا علیہ السلام ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی تسکین اور انس کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا، جس پر فرشتوں نے کہا، اے آدم علیہ السلام، ٹھہر جائیں، پہلے ان کا حق مہر ادا کریں۔ جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کا حق مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو اس طرح سے آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت اماں حوا علیہ السلام سے ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں، کیونکہ آپ ہی کے وسیلے کے ذریعے سے آپ کا نکاح حضرت اماں حوا علیہ السلام سے ہوا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 برس کی تھی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت اور ان کی عمر آدم علیہ السلام کے سامنے وعدے کر دی۔ آپ نے جب
حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے دو۔ تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی اور آپ کی عمر کے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسے سے، حسد اور نفرت نے جب قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعائیں مانگنے لگے۔ تو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کا دل کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈتے رہے کہ اچانک ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا کہ جاؤ، تمہارا باپ چند دنوں کا مہمان ہے۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ تک آ پہنچے تو آدم علیہ السلام بیماری کی حالت میں بستر پر پڑے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی بی بی حوا علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا مجھ سے دور ہٹ جا، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو حائل نہ ہو۔ پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتہ موت کیا تو بھول تو نہیں گیا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے، ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ بس آدم علیہ السلام کی اس کے بعد روح کو قبض کر لیا گیا، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی۔ تمام انسانوں کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم نافذ کیا گیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کر دیا جائے۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کو زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں، چنانچہ کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا ہے، تو کچھ کے نزدیک جبل ابی قبیس ہے، اور کچھ کے نزدیک عراق، اور کچھ کے نزدیک مسجد خریف کے صحن یا اندر۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت آ پہنچا تو آپ کے بیٹے جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا حضرت شیس علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے جانشین میں نے اللہ سے سنا تھا کہ ان قریب اس زمین پر ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نو میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت موجود نہ ہو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ میرے جسم کو بھی کشتی نو میں سوار کرائیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب طوفان نوح علیہ السلام آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے جسم مبارک کو بھی سوار کیا اور انہیں بیت المقدس یا عراق کے اندر لے جا کر دفن کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔